دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے۔ جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹرکیڈ، ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے آفیسرز بھی ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ کوئی اور شخص سفر کے دوران اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پہ 1.4 ٹریلین ڈالر یعنی 1,05,000 ارب روپیوں کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے اپنے سرونٹس، شیفز، فیملی ممبرز اور حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 7878 اور ایئر بس A340-200 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے MBS یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے پاس اپنے اپنے الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹس نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہے یا ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی محل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی ہوائی جہاز میں سفر کے دوران مشکل سے 20 کلو کا لگیج کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہے۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پہ 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، جی ہاں، پورے 5,06,000 کلو گرام، جس میں ان کی 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ پلیٹڈ ایسکلیٹر بھی شامل تھا۔ یہ عالی شان لگیج اسی ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹس میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 1500 لوگ بھی سعودی سے انڈونیشیا آئے تھے، جس کے لیے الگ سے 36 ایئر کرافٹس ارینج کیے گئے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور پہ عیش و آرام اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی اور اتنے کم ٹائم پہ یہ کارگو کنگ کے ساتھ ہی انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایسکلیٹرز، 10 ایئر کرافٹس اور 100 لیموزین کارز کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹلز میں 1200 لگژری سوئٹس بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹلز کو تو پورا ہی خالی کروا کے ان میں صرف کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پہ بھی تقریباً 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو شہر میں آئی تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگز موجود تھیں ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ اور ان کی ٹیم کو وہاں رہلایا گیا۔ صرف 4 راتوں کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دیے۔
किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा और ताम झाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियां उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे ना सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही फोर सीजन्स होटल को पूरा गोल्डन कर दिया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेयर ट्रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पर चलते हुए सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी फोर सीजन्स होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। ना सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक तब्दील करवा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों की खातिर। इस पूरे ताम झाम में मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 स्वीट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यॉट में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड्स पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को भटकने की भी इजाजत नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ। नाजरीन, जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहाँ 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहाँ किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पे सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। उम्मीद है ज़ेम टीवी का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के मुताबिक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं हर कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।